تو اس لیے جب تک ہم نکاح کو آسان نہیں کریں گے اس وقت تک کیا ہے، زنا آسان رہے گا۔ آپ کو نکاح کے آسانی کا واقعہ سناتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک واقعہ ہے، ایک بہت بڑے عالم گزرے مولانا احمد علی لاہوری، قرآن کی تفسیر لکھی، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے مفسر گزرے ہیں، بڑے غور سے سننا، ایک بڑا اہم واقعہ سنا رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا جس کا نام تھا احمد علی۔ کیا نام تھا؟ احمد علی۔ بعد میں بہت بڑے عالم بنے، ان کا نام باقاعدہ تاریخ میں آتا ہے مولانا احمد علی لاہوری، اور قرآن کے عاشق تھے یہ، قرآن کے کیا تھے؟ عاشق تھے، اور قرآن کی تفسیر بھی انہوں نے کی ہے اور لکھی ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری کی تفسیر آتی ہے قرآن کی، قرآن سے بڑا عشق تھا انہیں۔ لیکن یہ پہلے سکھ تھے، کیا تھے؟ سکھ تھے، اور اپنے گھر میں اکیلے اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر والوں نے کیا ہے، ان کو وہ اپنے گھر سے نکال دیا کیونکہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے، دارالعلوم دیوبند قائم ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ آگے دارالعلوم دیوبند میں ایڈمیشن لے لیا، پڑھنے لگ گئے۔ دارالعلوم دیوبند میں جو پڑھانے والے تھے حضرت مولانا محمود الحسن، جن کو شیخ الہند تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی تھی انگریزوں کے خلاف۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ تھے یہ۔ اور کون تھے؟ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ایک انار کے درخت کے نیچے، تو دارالعلوم دیوبند میں سب سے پہلے جس اسٹوڈنٹ نے ایڈمیشن لیا اس کا نام کیا تھا؟ محمود الحسن۔ تو محمود الحسن استاد تھے، ان کے شاگرد تھے احمد علی، احمد علی جو سکھ سے کیا ہے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں ایڈمیشن لے لیا اور پڑھائی کرتے 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 مولویت کے فائنل ایئر میں پہنچ گئے، فائنل ایئر میں پہنچ گئے، دور حدیث بخاری شریف پڑھنے فائنل ایئر ہوتا ہے۔ پنجاب کے ایک بڑے نیک آدمی تھے، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ تو رشتہ تلاش کرنے کے لیے انہوں نے سوچا بھائی کیا رشتے کے لیے کیا انتخاب کیا جائے۔ تو پنجاب کے علاقے میں جو مدارس تھے ان کا انہوں نے دورہ کیا کہ کوئی نیک لڑکا مل جائے اس سے نکاح کر دوں گا۔ وہاں انہیں کوئی نیک لڑکا نظر نہیں آیا یا ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر وہ دارالعلوم دیوبند آ گئے۔ دارالعلوم دیوبند میں آ کے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کری اور کہا کہ مجھے کوئی نیک لڑکا چاہیے جس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کر سکوں، اچھے خاصے مالدار انسان۔ تو ان کی نگاہ اس بچے پہ پڑی، بڑا سیدھا سادہ سا بچہ، بڑا مطلب نیک صفت بچہ بیٹھا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے۔ مطلب بچے سے مراد 17-18 سال کے جو بھی عمر ہو رہی ہوگی، اسی عمر کے بچے پڑھتے ہیں مدرسہ، 18 سال 20 سال 21 سال، ینگ بالکل۔ تو انہوں نے کہا شیخ الہند سے کہ بھائی یہ لڑکا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اس لڑکے سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سے بات کر لو اگر یہ تیار ہو جائے۔ تو حضرت شیخ الہند نے اسے بلایا، ہاں بھائی بیٹے نکاح کرو گے؟ کہنا جی میں فرنیچر حال ہوں، نکاح تو بالکل تیار ہوں، آپ کروا دیجیے نکاح۔ نکاح سے کس کو منع ہے؟ کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو کیا ہے سکھ فیملی سے آیا ہوں، میرے گھر میں تو سارے کیا کافر لوگ ہیں، کوئی میری ہیلپ نہیں کرے گا، میں اکیلا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اسے کیا کھلاؤں گا؟ لیکن بہرحال نبی کی سنت سے انکار بھی نہیں ہے۔ تو اب جو وہ صاحب تھے جن کی بیٹی تھی، انہوں نے ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کچھ کماتا ہے نہیں کماتا ہے، جب نکاح ہو جائے گا خود اپنی ذمہ داری نبھائے گا۔ کہنے لگے بھائی نکاح؟ بولے نکاح کیا، ابھی نکاح ہوگا، ابھی تو کل کا دن طے ہوگا، کل اس بچے کا نکاح ہونا ہے، کل اس لڑکے کا نکاح ہونا ہے۔ اب اس کے پاس ایک ہی جوڑی کپڑا، کیا ہے؟ جو کپڑے اس نے بدن پر پہننے کے تھے وہی کپڑے تھے۔ اب جب کلاس میں چھٹی ہو اپنے ساتھیوں کے پاس گیا کہ بھائی میرا تو کل نکاح ہے، اب ساتھی اس کا مذاق اڑانے لگا، ابے تیرا نکاح ہے یار، ایسا کر تو میرے کپڑے پہن لیو، تیرے پاس تو کپڑے ہیں نہیں۔ کوئی کہنے لگا یار تو اس کے کپڑے پہن لیو، کوئی کہنے لگا یار، وہ کہنے بھائی وہ خوددار تھا، وہ جو بندہ تھا وہ خوددار تھا، جو بہت بڑے عالم بنے احمد علی، پہلے تو وہ احمد علی تھے، اب وہ حضرت مولانا علامہ احمد علی بن گئے، مفسر قرآن بن گئے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں کسی کے کپڑے ادھار نہیں مانگوں گا، میں جیسا ہوں سو ہوں، مجھے تو اسی حال میں انہوں نے پسند کیا، میں اسی حال میں پیش ہو جاؤں گا۔ اب لڑکوں نے کہا بھائی اللہ کے بندے صوفی جی کم سے کم ان کپڑوں کو دھو تو لے۔ کہنے لگے یار سردی کے دن کبھی سوکھے نہ، بولے کوئی بات ہے دھو لے۔ اب انہوں نے کیا صبح دھوتی پہنی اور دونوں کیا کرتا پاجامہ دھو کے ڈال دیا۔ اب اتفاق یہ سردی کے دن تھے، اتنی سردی پڑ رہی تھی، بادل ہی بادل، اب کپڑے نہ سوکھے۔ اب عصر کے بعد مسجد میں نکاح ہونا تھا، اب نکاح کا ٹائم آ گیا اور کپڑے گیلے ہیں، اب سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، خوب نچوڑ رہے ہیں، خوب جھاڑ رہے ہیں، لیکن کپڑے گیلے ہیں۔ اب آخرکار احمد علی صاحب انہی گیلے کپڑوں کو پہن کر مجلس میں پہنچ گئے۔ اب جو ان کے ہونے والے سسر تھے انہوں نے دیکھا بھائی کل اس بندے کے پاس ایک ہی جوڑی کپڑے ہیں، کل بھی انہی کپڑوں میں تھا، کل یہ گندے تھے آج گیلے ہیں، فرق اتنا ہوا ہے، کل یہ گندے تھے آج گیلے ہیں۔ تو پھر خیر انہوں نے اس کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ اب نکاح پڑھانے کے بعد میں اپنی بیٹی کو انہوں نے رخصت کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے نئے فارغ ہوئے تھے، کوئی جاب نہیں تھی، جاب لیس تھے، کوئی کام نہیں تھا، شروع میں بڑی تنگی ہوئی، ایک وقت کھا لیتے تھے، ایک وقت کا فاقہ کرتے تھے، لیکن بھائی بیوی بھی ان کو بڑی متقی پرہیزگار اللہ والی ملی۔ اب جب وہ اپنے سسرال میں ان کے ساتھ اس نے وقت گزارا، مہینے 2 مہینے، پھر میکے جانا ہوا،
میکے والوں نے مطلب باپ نے اور والدہ نے پوچھا بیٹی تمہارے شوہر کیسے ہیں, سسرال کیسی ہے؟ اس نے کہا امی جان بہت ہی, میری تو دنیا جنت بن گئی ہے, میری تو دنیا جنت بن گئی ہے, میں تو جنت کے تذکرے سنتے تھے, میں نے دنیا میں ہی جنت. کیوں؟ ان کے جو شوہر تھے احمد علی عام انسان نہیں تھے, وقت کے بہت بڑے علامہ تھے اور بہت بڑے عالم بننے والے تھے, اتنے نیک اور متقی پرہیزگار انسان تھے. تو اسے اس بات سے مطلب نہیں کہ ایک ٹائم کھانا ملتا ہے اور ایک ٹائم نہیں ملتا, لیکن وہ نیک تھے, اس کو عزت دیتے تھے, ریسپیکٹ دیتے تھے, محبت کرتے تھے. اس وجہ سے اس لڑکی نے گھر پر جا کر کیا کہا کہ میں نے تو دنیا میں ہی جنت دیکھ لی.